اور آج اس مہینے کی الوداعی گھڑی ہے، الوداعی خطبہ جمعہ ہے۔ عزیز بھائیو، جس طرح یہ آیا اور جا رہا ہے، اس طرح اسی نہیں آئے ہیں، اسی بھی ٹر جانا ہے۔ ساڈا بھی ایک پیریڈ چل رہا ہے، ایک وقت چل رہا ہے۔ تو عزیز بھائیو، قسمت والے جی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہوں ایک روزہ اور نصیب فرما دیتا ہے۔ یہ گھڑیاں بڑیاں عظیم الشان نے، بڑیاں عظیم البرکت نے۔ میری اللہ کے حضور دعا ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر جو اساں عبادات کیتیاں نے، اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ عزیز بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اکھاں عطا فرمائیاں اور اکھاں دے وچوں ایک پانی نکلتا ہے، اور اس پانی دیا دو قسماں۔ عموماً ایک اکھاں دے وچوں نکلنے والا پانی کسی غم کی وجہ تو نکلتا ہے، کسی پریشانی کی وجہ تو نکلتا ہے، لیکن بسا اوقات کئی خوشیاں ایسیاں ہوندیاں نے جڑیاں اکھاں وچوں پانی کڈ دیندیاں۔ بعض مبارکاں ایسیاں ہوندیاں نے جنہاں مبارکاں کی وجہ تو دل بندے کا خوش ہوتا ہے، لیکن خوشی کے باوجود اکھاں نم ہو جاتی ہیں۔ تو عزیز بھائیو، کہ جڑے بندے کی اکھ کے وچوں آنسو نکلے فقط اللہ کے ڈر کی وجہ تو، اللہ کی خشیت کی وجہ تو، وہ آنسو بڑا عام ہوتا ہے۔ لیکن سارے واسطے لمحہ فکریہ ہے۔ اسی لیلا مجنوں دیاں سٹوریاں پڑھ سن اور دیکھ کے تے رو پئے ہاں۔ اسی ہیر راجے دیاں سٹوریاں پڑھ کے، انہاں دے قصے پڑھ کے اور ہیر سن کے رو پئے ہاں، لیکن وائے ناکامی مدائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا کہ اسی نہیں روندے کہ اللہ کے خوف کی وجہ تو نہیں ہوتے، ساڈے آنسو نہیں نکلتے کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ تو نہیں نکلتے، لیکن وہ بندے بڑے خوش نصیب نے، وہ اکھاں مبارک باد دیا مستحق نے کہ جنہ کے اندر پانی آتا ہے کہ رب کے ڈر کی وجہ تو ہوتا ہے، اللہ کی خشیت کی وجہ تو ہوتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اور خوف خدا کے نال بہن والا آنسو اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، جہنم بڑی بہت لمبی چوڑی طویل جگہ ہے کہ اگر سمندراں کا پانی پا دیتا جائے اور زمین و آسمان کے اندر جتنے بھی خزانے نے جڑے آگ کو ٹھنڈا کرتے ہیں انہاں کو جہنم تے سٹ دیتا جائے تو جہنم کی آگ نہیں بڑھ سکتی، لیکن میرے بندے کی آنکھ کے وچوں نکلنے والا ایک قطرہ پوری جہنم کی آگ کو پسند کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اور اللہ کے بندے کی نشانیاں نے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، کہ جو میرے بندے ہیں نا، وہ میرے کو ڈردیاں اتنا روتے نے کہ بعض دفعہ ٹھوڑیاں تو بن زمین تے گر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، اور محترم بھائیوں، یہ آنکھ کے وچوں نکلنے والا آنسو یہ بڑی قیمت رکھتا ہے، اس آنسو کی بڑی قدر ہے۔ کاش کے سامنے ایک اس قطرے کی، ایک آنسو کی قیمت کا اندازہ ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ، یہ بڑا قیمتی ہے۔ یہ آنکھ کے وچوں نکلنے والا قطرہ اگر سیدنا حضرت آدم کی آنکھ چوں نکلے، اللہ تعالیٰ انہاں دی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ آنکھ کے وچوں نکلنے والا آنسو کا قطرہ اگر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ چوں نکلے
اللہ کو نمرودی چیخانوں ٹھنڈیا کر چھڑتے ہیں، گلزار بنا دیتے ہیں۔ اور اگر یہ آنکھ دے وچوں نکلن والا آنسوں کا قطرہ سیدنا موسیٰ کی آنکھ چوں نکلے تے اللہ وگدے پانیاں دے وچوں رستے بنا دیتا ہے۔ یہ آنکھ دے وچوں نکلن والا آنسوں کا قطرہ اگر سیدنا یوشع بن نون دی آنکھ چوں نکلے تے اللہ کئیاں دیر واسطے سورج کو جگہ تے کھڑیا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اگر آنسوں کا قطرہ سیدہ مریم کی آنکھیں سے نکلے اللہ تعالیٰ لگیاں توڑتا تو مفروض فرما کے عیسیٰ دودھ پیندے کو بلا کے ماں کا گواہ بنا چھڑ دینے۔ اور اگر آنسوں کا قطرہ 100 بندے کے قاتل کی آنکھیں سے نکلے اللہ اس قاتل کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اگر یہ آنسوں کا قطرہ سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں چوں نکلے تو رب چاڑیاں ولیاں کا پچھڑیا یوسف پلا دیتے ہیں۔ یہ آنسوں کا قطرہ سیدنا حضرت ایوب کی آنکھیں چوں نکلے تو اللہ تعالیٰ 18 سالہ کی بیماری میں ایک لمحے کے اندر ختم فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور اگر آنسوں کا قطرہ تیرے میرے محبوب سیدنا و مولانا و مرشدنا جناب محمد رسول اللہ اللہ کے نبی دی آنکھیں چوں نکلے تے اللہ تعالیٰ 313 نو میدان بدر کے اندر 1000 کے مقابلے کے اندر کامیاب فرما چھڑتے۔ آنسوں دا ہر قطرہ آنسوں دے نکلن والا ایک ایک قطرہ قیمتی ہے، معنی رکھتا ہے، اہمیت رکھتا ہے۔ کاش کے دل کے اندر اس طرح کا درد بھی پیدا ہوئے پھر آنسوں کا قطرہ بڑی قیمت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو آج میں انشاءاللہ اس آنکھ کے حوالے نال آنسوں کے حوالے نال اپنی چند گزارشات تواڈے سامنے رکھنے کی کوشش کراں گا۔ دعا کرو اللہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تھوڑی جی آواز کھول کے سن بہت تنگ کر رہے ہیں۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد پر لیکن تھوڑی جی کھول دے صلی اللہ علیہ وسلم آقا دی زینہ پاک دی نازل ہون والا اللہ دا قرآن اس بات کا اعلان کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ ایسے بندے نے، کچھ اللہ تعالیٰ کے ایسے پروردیدہ بندے نے کہ جڑا قرآن اللہ کے نبی تے نازل ہوندا ہے، جب نبی دی زبان دے اندروں وہ ایتا سنتے نے، وہ اللہ کے سنے سنتے نے، وہ اللہ کے پیغامات سنتے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے انہاں دیاں اکھاں وچوں آنسو آ جاندے نے، انہاں دیاں اکھاں وچوں پانی ڈر جاندا ہے۔ کیوں؟ انہاں دے دل دے اندر اپنے رب دی محبت ہی بڑی ہے، اپنے رب دا پیار ہی بڑا ہے۔ اللہ اللہ کسے محبوب دا خط آئے نا جو اس خط دے اندر جناب پیاری جملے لکھے ہون تے جدوں محبوب دے سامنے محبوب دا خط پڑھیا جائے نا او دیاں اکھاں ڈر پیندیاں نے، اونوں محبوب دی محبت جڑی نا رون تے مجبور کر دیندی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ فرماتے نے کئی بندے ایسے نے جدوں میرا پیغام جڑا میں محمد رسول اللہ کے نازل کرنا وا اس پیغام سن کے انہاں دیاں اکھاں ڈر جاندیاں نے، انہاں دیاں اکھاں وچوں آنسو آ جاندے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اعلان دے لوگوں اللہ نے قرآن دی قول مقام تے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ ایمانا. فرمایا جب میرے بندے نا جدوں میرا ذکر انہاں دے سامنے ہوندا ہے سیدھے ہو جاندے نے ان توجہ کر لیندے نے جناب علی درست ہو کے بیٹھ جاندے نے اور اللہ کا جو پیغام سنتے نے انہاں دے دل ڈر جاندے نے انہاں دے دل کانپ جاندے نے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ ایمانا زَادَتْهُمْ ایمانا. تو جدوں میری نشانیاں پڑھیاں جاندیاں نے جدوں میرے حکم دسے جاندے نے جدوں میرے فرامین سنائے جاندے نے تو انہاں دے ایمان دے وچ اضافہ ہوندا ہے انہاں دا ایمان بڑھ جاندا ہے. اللہ اکبر. اللہ کائنات دے لوگوں اللہ دے ڈر دی وجہ سے نکلن والا آنسو بڑا مبارک قطرہ ہے بڑا مبارک پانی ہے جڑا آنکھ دے وچوں نکلدا ہے رب دے خوف دی بدولت. اللہ اکبر. اللہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے اے میرے صحابہ کی جماعت قیامت کے دن 7 بندے نے جنہاں نوں عرش دا سایہ لبنا ہے 7 بندے نے جنہاں نوں عرش دا سایہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانا ہے. اللہ اکبر. اللہ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اس دن کوئی جناب علی پوری روح زمین تے کوئی بھی درخت کوئی بھی حجر کوئی بھی شجر وجاء ربک والملک صفا صفا تیرا رب آئے گا تے فرشتے آن کے لینا دے اندر اللہ کا عرش بھی آ جائے گا. جناب علی تسی سارے بھی شام دے اندر فلسطین دے میداناں دے اندر آپ اپنی قبراں دے وچوں نکل کے پہنچ جاؤ گے. اللہ اکبر. اللہ کائنات دے لوگوں فرمایا اس دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا صرف ایک سایہ ہوئے گا اور رب دے عرش کا ہوئے گا. اللہ اکبر. اللہ فرمایا 7 قسم کے بندیاں نوں ملے گا انہاں دے اندروں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. فرمایا انہاں دے اندروں ایک بندہ ہوئے جڑا کلیاں بچیاں انہوں اللہ دا روب دے تے طاری ہو گیا اللہ دا خوف آ گیا کیونکہ کی جو آنسو آ گیا رب دے سامنے رو پیا رب دے سامنے گر گیا گریا ساری کے اندر آ گیا. اللہ اکبر. اللہ فرمایا جڑا آنکھ دے وچوں نکلن والا قطرہ ہے وہ اللہ کو اتنا پسند آئے گا کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اللہ ایسی آنکھ دے وچوں نکلن والے آنسو دی بدولت اس بندے نوں اپنے عرش دا سایہ دے دے گا. اللہ دے خوف دی وجہ تو ففاضت عیناہ کیونکہ آنکھ دے وچوں آنسو نکل آیا وہ عرش دا سایہ لگ جائے. دیکھو اگر 50 60 70 سال کی زندگی ہو گئی ہے تے جے رب دے ڈر اور خوف اور اللہ کی محبت دے اندر ایک آنکھ دے اندر کدی آنسو دا قطرہ نہیں نکلیا تے پھر اسی دنیا تے آ کے کچھ نہیں کیتا. پھر ساڈے اندر وہ ایمان کامل نہیں وہ اطمینان والا ایمان نہیں وہ ایسا دل نہیں جس دل کے اندر اللہ کی محبت کھوٹ کھوٹ کے بھری ہوئی ہے. تسی دیکھ لو کہ سارے دنوں کے اندر اللہ کا کتنا پیار ہے. اپنی چیزاں دیکھ لو اولاد تے نظر مار لو مال تے نظر مار لو کہ تمہوں اپنی جگیر پیاری لگتی ہے تو پھر تواڈے دل وچ رب دی محبت نہیں. جے تمہوں اپنی اولاد ثابت کو عام لگتی ہے حالانکہ انما اموالکم واولادکم فتنہ تواڈے مال تواڈی اولاد آزمائش ہے تواڈے واسطے فتنہ. جے تواڈے نزدیک کوئی محبت زیادہ ہے پھر پکی ٹھکی گل ہے کہ اللہ کا پیار دل کے اندر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت دل کے اندر نہیں ہے. جڑیاں چیزاں کا تواڈے نزدیک وقار زیادہ ہے انہاں نوں وقت زیادہ دیندے ہو انہاں نوں اہم سمجھدے ہو انہاں دا نقصان تواڈے واسطے وبال جان ہوندا ہے پھر وہ چیز تواڈے واسطے اہم ہے. آسمان دا رب عام نہیں ہے.
اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں تنہائی دے اندر بیٹھ کے اللہ دی یاد دے وچ رونا اللہ تعالی دے خوف دی وجہ نال رونا او اکھ دا آنسو اللہ نو بڑا پسند ہے او اکھ دا قطرہ اللہ نو بڑا پیارا لگدا ہے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا فرماتے نے اے میرے صحابہ دی جماعت اللہ دے کولو ڈر دے اللہ دے خوف دی وجہ تو رب دے سامنے رویا کرو رونے کی کوشش کریا کرو اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں ایک دن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر دے اندر آئے آقا علیہ السلام کہتے نے کہ سیدہ عائشہ رو رہی ہیں اکھاں وچوں آنسو آ رہے ہیں فرمایا ماں یوں کی عائشہ عائشہ تینوں کنے رلا دیتا ہے فرمایا سونیا ذکرت النار فبکیت اللہ تو نبی جی میں جہنم یاد آ گئی میں جہنم دیاں لاٹاں یاد آ گئیاں مینوں اللہ دی جہنم یاد آ گئی جی تدور نما بنی ہوئی ہے اللہ اکبر اللہ او دے اندر ننگے لوگ ہون گے خواتین و مرد ننگے اللہ دا عذاب سخت اتنا سخت ہوئے گا کہ چہریاں دے وچ چیر پہ جان گے اللہ اکبر اللہ فرمایا سونیا مینوں جہنم تو خوف آ گیا ہے تے میں رو رہی ہاں ایک عورت ایک کیڑی بی بی ہے ایک عورت جدی جناب علی دامن دے وچ جنت دا ٹکٹ ہے جدا ہاتھ قیامت والے دن رسول اللہ دے ہاتھ دے اندر ہوئے گا جڑی ام المومنین ہے اور جڑی پٹی جنتی ہے انہوں ڈر پہ لگتا ہے لیکن آج بھی میری ماں بہنوں آج بھی میرے مسلمانوں جہنم دے کولو ڈر نہیں لگدا اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں کو پیجڑے پکے جنتی نے لیکن سانو پتہ نہیں ساڈے نال بننا کی ہے ساڈی اکھیں چوں آنسو نہیں آوندا سلام فرماندے نے سلاست لا ترا اعینہم النار فرمایا میرے صحابہ تین اکھاں نے جنہ تے اللہ نے جہنم دیا حرام کر دیتی ہے تین ایسی آنکھاں نے جنہ نو کدی بھی جہنم دیا کبھی کڑی نہیں پائے گی اللہ اکبر اللہ سب تو پہلا عین نہارا سب فی سبیل اللہ 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 آقا فرماتے ہیں او آنکھ جنہیں اللہ دے رستے دے وچ پہرا دیتا مسلماناں دا دفاع کیتا کسی آنٹی گوانٹی دی اولاد دا خیال رکھیا کسی جناب امتاکرت کے اندر جوان بیٹیاں نے اللہ دی رضا واسطے انہاں دا خیال رکھیا کہ کوئی جانوار کوئی گندے ذہن دا مالک دیوار پھلان کے آتے کہ دینا دی عزت نو داغدار نہ کر دے اللہ دی رضا واسطے پہرا دیتا فرمایا ایسی آنکھ نو کبھی بھی جہنم نہیں جلائے گی کبھی بھی جہنم نہیں دیکھے گی اللہ اکبر اللہ پیرو اگر تمہیں کوئی ذمہ داری دے دے گا تو دا خیال رکھ لیا کرو تھوڑا سا دھیان رکھ لیا کرو اللہ کی قسم ممکن ہے اللہ جہنم دیا گرام کر دے بعد بندے نے وہ دکانہ دے کوئی موٹر سائیکل کا کے دے ربین خیال کری تو تمہیں چاہیے کچھ جانگ لگنے واسطے خیال کر دے کوئی بھی قیامت آئی ممکن ہے اس پیرے کی وجہ تو مسلمان کی چیز دی حفاظت کی وجہ تو اللہ تمہیں جہنم تو عذاب فرما دے ممکن ہے کوئی ہیلمٹ پکڑا جاتا ہے کوئی تھوڑے کو سامان رکھ جاتا ہے کہ بھائی جانا دو لمحے کا خیال رکھا جائے میں آپ کو ہو کے آ رہا تین دن کچھ نہیں بگڑ جاتا ہو سکتا اللہ تمہیں جنت کا داخلہ دے دے لیکن ساڈے ہاں بندے اکھڑ میں جائے وہ نہیں پائی کے ہوتے ڈاک کے رہ جائے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں اللہ کے نبی فرماتے نے دوسرے نمبر پہ عین کفت محارم اللہ دوسرے نمبر پہ آنکھ جڑی اللہ کی حرام کرتا چیزاں تو رک گئی جڑیاں چیزاں اللہ نے حرام کیتیاں نے انہاں تو ٹھہر گئی انہاں تو رک گئی جھک گئی اللہ اکبر اللہ اللہ نے فرمایا غیر
عینن بکت من خشیت اللہ، تیسرے نمبر تے اکھ جڑے اللہ دی ڈر دی وجہ تو رو پئی، جس اکھ دے اندر رب دے ڈر دی بدولت آنسو آ گیا، اللہ دے ڈر دی وجہ تو رو پئی، اللہ اس اکھ نو جہنم تو آزاد فرما دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگو، ایک مکھی دے سر جتنا آنسو تینوں جہنم دی اگ تو بچا سکتا ہے، ایک مکھی دے سر جتنا آنسو تینوں جہنم دی لاٹاں تو بچا سکتا ہے، تینوں عذاب قبر تو بچا سکتا ہے، تینوں حشر تے نشر دی ذلت و رسوائی تو بچا سکتا ہے۔ میرے مسلمان بھائی، اللہ اکبر، اللہ ایمین ابو بکر صدیق فرمایا کرتے سن، فرماتے نے اللہ دے بندے من استطاع منکم من یبکی فلیبکی، فرمایا جڑا بندہ تواڈے اندر رون دی طاقت رکھدا ہے نا، اونوں چاہیے اللہ دے اگے رویا کرے، اللہ دے اگے آنسو بہایا کرے، تے جڑا نہیں نہ طاقت رکھدا فمن لم یستطع فلیتبعک، اونوں چاہیے رون والا منہ بنا لے، اونوں چاہیے انتدا منہ بنا لے کہ اللہ نو دے پتر سا جائے، اکھاں دے وچوں آنسو نہیں بھی آؤندے، رون والا منہ بنا لے، اللہ تانوں معاف کر دے گا۔ بعض دن بڑے سخت ہو گئے نے، بعض دنوں کے اندر جناب میری پتھر بن گئے نے، اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگو، مالا کے نقصان نہ رو پہنے آ، من پسندیاں شادیاں نہ ہون رو پہنے آ، اولاد کہنا نہ منے رو پہنے آ، نقصان ہو جائے رو پہنے آ، اللہ اکبر، اللہ لیکن نہیں روندے، پھر خالصتاً اللہ کے ڈر کی وجہ تو نہیں روندے، اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگو، اللہ فرماتے ہیں ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة، قرآن کی آیتیں، اللہ اکبر، اللہ فرمایا اللہ تیرے میرے دل مخاطب نے، فرماتے ہیں لوگوں تواڈے دل تے پتھر بن گئے نے، بلکہ پتھراں نال وی سخت بن گئے نے، اللہ اکبر، اللہ حالانکہ کنے ایسے پتھر نے جو اللہ کی ڈر کی وجہ تو رو پندے نے، یتفجر منہ الانہار، اللہ فرماتے ہیں تساں پتھراں دے اندروں چشمے پھٹتے ویکھے نے، تسی چشمہ پتھراں دے اندروں آبشاراں نکلدیاں ویکھیاں ہوئیاں نے، اللہ فرماتے ہیں تواڈے واسطے چشمہ ہے، تواڈے لیے آبشار ہے، لیکن میں رب کول پوچھو نا کہ پتھراں دے اتھرو نے جڑے اللہ دی ڈر دی وجہ تو بہ رہے نے، جڑے اللہ دے خوف دی بدولت زمین تے گر رہے نے، اللہ اکبر، اللہ اللہ نے نا انہاں پتھراں دے اندر انہاں جناب پیاری انہاں چیزاں دے اندر نمو رکھیا ہے، انہاں دے اندر بھی محسوس کرن دی کیفیت موجود ہے، قرآن دی دلیل ہے کہ پتھر ہوتا ہے، اللہ اکبر، اللہ ایک دن سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دن بنی اسرائیل کی روایت ہے کہ ایک جناب روم دی آواز آئی، جنہیں کوئی بچہ روندا ہے ماں دی جدائی دے اندر، تو سیدنا عیسیٰ نے چاروں طرف دیکھا، شے کوئی نہیں، نظر کچھ نہیں آیا، مڑ رون دی آواز آئی، مڑ آئے تے دیکھا ایک پتھر کے اندر رون دی آواز آ رہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تیرے اندروں کیوں آواز آ رہی ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا سی، او جناب بے جان چیزاں نال بھی کلام کر لیا کرتے سن، اللہ اکبر، اللہ قرآن دے اندر موجود ہے، انہاں دے 9-10 معجزے نے، کبھی موقع ملے تو بیان ہوں گے، اللہ اکبر، اللہ تو پوچھا پتھر نو کیوں رو رہے ہیں، تیرے اندروں کیوں آنسو نے؟ اللہ اکبر، اللہ کہ پتھر اپنی زبان کے اندروں کہندا ہے میں قرآن میں جناب نے سنیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ فرماندے نے قوت الناس والحجارہ کہ جہنم کے طرف بالنے نا وہ انسان ہون گے یا پتھر ہون گے، انسان ہون گے یا اللہ فرماندے نے حجارہ سورہ تحریم کے اندر موجود ہے، اللہ فرماندے نے یا پتھراں نو میں جہنم دا ایندھن بناواں گا، تے فرماتے نے
تے جہنم دی اگ بالی جانی ہے کہ جے میں انہاں پتھراں دے وچ نہ ہو جا ویر جی پتھر رب تو ڈردے نے اسی پتھراں نال وی سخت ہو گیا کیوں ساڈے کلیجے اتنے سخت ہو گئے رمضان لنگ گیا سی دس تو مس نہیں ہوئے رمضان لنگ گیا ہے اسی جویں تے پہلا سون جی لگے پھرنے رمضان لنگ گیا ہے کسے میرے ویر تے دل تے قرآن نے اثر نہیں کیتا رمضان لنگ گیا ہے جب میری بہن رمضان تو پہلا بے پردہ سوا چوی بے پردہ ہے جڑا میرا ویر پہلا جمعے ضائع کرتا سوا چوی کر رہا ہے جڑا پہلا بے نمازی سوا چوی بے نمازی ہے اللہ اکبر اللہ ویر جی آج مہمان جا رہا ہے اے نہ ہوئے اللہ کے دربار کے اندر تیرے اور میرے خلاف گواہیاں دے دے تیرے اور میرے خلاف رب نو جناب علی بیان ریکارڈ کروا دے اللہ اکبر اللہ ویر جی پتھر رو پہنے اسی پتہ نہیں پتھراں تو بھی سخت ہو گیا اسی پتہ نہیں پتھراں تو بھی مضبوط ہو گیا اللہ اکبر اللہ کہنا دے لوگوں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما رہے ہیں اللہ کے نبی قرآن پڑھتے ہیں پڑھتے آئے نا سہتے ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم اللہ نہ مانے میرے صحابی اے ماڑے میرا کلمہ پڑھوا دے اللہ کی نن تو عذاب دے میں تامی تیری مرضی ربا جے تو معاف کر دے تے تینوں کنے پوچھنا ہے تینوں کنے سوال کرنا ہے اللہ اکبر اللہ یہ تو پڑھی نا کہ حدیث اندر آتا ہے میرے نبی نے ہاتھ چک لے اللہم امتی فبقا محمد ایک دو جملے کہنے تے میرے نبی رو لگ پہنے اللہ کے نبی دیا کھاویں چوان سوا گئے کدے واسطے تیرے میرے واسطے کدے واسطے اپنی امت واسطے کدے واسطے مسلمانہ تیرے اور میرے واسطے میرا نبی رو گیا ہے اللہ نے جبرائیل نو بھیجا فرمایا جاؤ نہ پوچھو میرے نبی نو کیوں رو رہے ہیں حالانکہ اللہ سب کو جانتا ہے میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں امتی میں اپنی امت کا فکر ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اے جبرائیل میرے نبی نے پیغام دے دو قیامت کے دن تہاڈی امت آئے گی جنہیں کہو کہ میں کر لاں گا جنہیں کہو کہ میں منظور کر لاں گا اللہ اکبر اللہ عنوان بھی اہم ہے مواد بھی زیادہ ہے وقت بڑا تھوڑا ہے اس واسطے میں تیزی دلال ایک تسلسل دلال لگی جا رہا ہوا اللہ اکبر اللہ اعلان دے لوگوں اللہ کے کل ڈرنے والے بن جاؤ اللہ اکبر اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا قرآن اعلان فرما رہا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ جڑا بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے تو ڈر گیا اللہ کے سامنے خوف کھا گیا فرمایا تو واسطے دو جنتان دو جنتان حدیث کے اندر آتا ہے مفسرین نے لکھا کہ سونے کی جنت ملے گی ایک چاندی کی جنت ملے گی اللہ اکبر اللہ انا دے لوگوں جنہوں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو ڈرا گیا اللہ اللہ بنی اسرائیل کی روایت ہے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بندہ گزریا جڑا بڑا گنہگار سی بڑا سیاہکار سی خطاکار سی تے جدوں دی موت دا وقت قریب آیا نا اپنے بیٹیاں نو بلا لیا تے کہندا بیٹے جب میں فوت ہو جانا میری لاش نو جلا دیا جے تے جلا کے نا اودی سوا بنا لیا جے اودی راکھ بنا لیا جے تے لے کے کئی سمندراں دے وچ سٹ دیا جے کہ پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے سٹ دیا جے کہ جنگل بیاباناں دے وچ سٹ دیا جے ابو جی کی وجہ ہے اللہ اکبر اللہ تے کہندا پتر میں تے گناہگار بڑا وا میں تیرا پتر نہ فرمان بڑا وا مینوں ڈر لگدا پیا فیوم عید اللہ یعذب عذابہ احد جب
اللہ دے قابو آ گیا نا تے جتنا سخت مینوں عذاب ہونا شاید کسی نوں نہ ہوے اللہ اکبر اللہ بیٹیاں نے جی کیتا باپ مر گیا سوا کھلار دیتی ہے اللہ نے لمحیاں دے وچ بنا کے اپنے سامنے کھڑا کر لیا فرمایا ہاں بھائی تو کیوں یہ کام کیتا تے بندہ کہتا اللہ میں تیرے قدرت دیاں کیتا میں تے گناہگار ہی بڑا سا اللہ میں گناہ ہی بڑے کیتے نے آقا فرماتے نے اللہ تعالی نے اعلان فرمایا جا بندیا تو میرے سامنے کھڑا ہو تو ڈر گیا تیرے جتنے بھی گناہ نے میں معاف کر کے تینوں میں جنت کے اندر داخل فرما دینا اللہ اکبر اللہ کہنا دے دو وہ دین کے تو کوئی مشکل نہیں نا جتنے مرضی چلے جاؤ جنہیں مرضی وقت گزار لو وہ تو ہم ایک منٹ تو پہلا سیٹ کر سکتا ہے اللہ اکبر اللہ یہودی آیا نا میرے نبی کو وہ ہاتھ دے اندر ایک مسیدہ دی ہڈی ہے کہ اللہ دے نبی دے سامنے کھڑا ہو کے ائی ہڈی نمبر اڑتا ہے نال نوں پھوڑ کے زمین تے سٹتا ہے تے نال زبان چوں کہندا من یحیی العظام وہی رمیم من یحیی العظام وہی رمیم اے نبی تو کہنا مرن کے بعد زندہ ہونا ہے پتہ نہ ہڈیاں بھی کوئی زندہ کرتا ہے پتا اینا ہڈیاں کے اندر بھی جان آئے گی پتا اے بھی دوبارہ زندہ ہو گیا اللہ فرماتے نے وَسَارَ پَلَنَا مَسَلًا وَنَسِيَ خَلَقًا کیونکہ بے وقوف نے جڑے میرے واسطے مسئلہ بیان کر دے رہے جڑے میرے واسطے کہتے نے کیویں ہوئے گا اللہ فرماتے نے نبی انہوں دس قُلْ يُحْيِي الَّذِي سورہ یاسین قُلْ يُحْيِي الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ایک کمرے میں دس دیو کہ جڑا پہلی مرتبہ پیدا کرن تے قادر ہے وہ دوبارہ پیدا کرنا دوبارہ بنانا جو واسطے بڑا ہی آسان ہے وہ تو پیدا کر سکتا ہے اللہ تعالی الانسانی حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا اللہ فرماتے ہیں اے بندے میں تنوں تو پیدا کیتا ہے کہ تو قابل ذکر شاہی نہیں ہے کبھی پیڑے نہیں سمجھا سی کہ اے بیٹا میرے گھر پیدا ہوگا فرمایا جب تیرا ذکر ہی نہیں سی نام ہی نہیں سی پہچان ہی نہیں سی میں جو قطرہ تیرے باپ کی کمر چن لیا ایک قطرہ تیری ماں کی چھاتی چن لیا انہوں نے ملا کے تیری ماں دے رحم دے وچ رکھ دیتا پھر چالیاں دنوں میں جو خون بنیا پھر گوشت کا ٹکڑا بنیا اللہ فرماتے ہیں پھر اندر جناب تیری اُلٹا ایک سکیچ بنیا اللہ فرماتے ہیں پھر سب پرنٹنگ کی تھی نکیاں نکیاں اکھاں بنایا کان بنایا تیرے ناک بنائے تیرے قدماں دی ساخت بنائی اللہ اکبر اللہ تیرے جناب تیری بدر بنائے تیرے جناب تیری پلکان بنایا اساں تیری ماں دے شکم دے اندر اساں پرنٹنگاں دیاں حداں مکا دتیاں نے اے بندیا کبھی غور تے کیتا ہی نہ کبھی ویکھیا ہی اللہ دی کاراگری تے خدا دی قسمیں اے جڑا تہاڈا انگوٹھا ہے اے دے تھلے پتہ نہیں کتنیاں طاقتاں چھپیاں نے پتہ نہیں کتنی مشینری ہے کہ اے بریک بریک جڑیاں ساختاں نے نا پورے جہان دے اندر ارباں دے نال دنیا نے ایک دنیا دوسرے دے نال نہیں مل سکدیاں اللہ اکبر اللہ اے بندیا میں تیرا ایک جوڑ جوڑا اے بندیا تو رب والو ناتا جوڑیا جن تیرا ایک جوڑ جوڑیا اکھاں وچ موتی جڑ گول گول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اللہ اکبر اللہ کا نام دے سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن مسجد نبوی کے اندر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا فصیح و بلیغ خطبہ دیتا اتنا جناب علی رولا دین والا خطبہ ارشاد فرمایا اللہ اکبر اللہ کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان کے اندروں میں یہ بھیجا خطبہ کبھی نہیں سنیا تو میرے نبی فرماتے ہیں لو تعلمون ما اعلم جو میں جاننا وا کاش کہ تمہیں پتہ لگ جائے جو میں سننا وا کاش کہ تمہیں
بصیرہ کہ تسی رونا زیادہ کر دیو. اللہ اکبر. اللہ آقا فرماتے ہیں جو اللہ مینوں دکھاندا ہے, جو اللہ مینوں بچاتا ہے, کاش کہ تسی دیکھ لو کہ بستریاں تے لیٹیاں اپنیاں بیویاں دے نال سکون نہ آئے, کہ لطف نہ آئے. تسی بستر چھڈ کے خوب نو بیویاں چھڈ کے کلے جنگلاں دا منہ کر لو. اگر تانوں پتہ لگ جائے کہ رب دے عذاب کنے زبر نے جڑے مینوں دکھائے جاندے نے, سنائے جاندے نے, کاش کہ تانوں پتہ لگ جائے. اللہ اللہ تے بیٹھیاں بیٹھیاں تو صحابی دیاں چیخاں نکل گئیاں, ٹھیکراں بہ گئیاں صحابی دیاں. اللہ اللہ کہے گیا تے رب کے دعا کیتی, اللہ میں دعا کرنا وا مینوں آخرت نوں کچھ نہ کہے ٹھیک ہے لا جو کہنا ہے. اللہ اللہ تے میرے صحابی بیمار ہو گیا, جنہ چوٹیاں دنائے منجی ہو گیا. اللہ کے نبی نے پوچھا فلاں صحابی مسجد کے اندر نہیں آیا. اللہ کے نبی جی بیمار ہے, رسول اللہ عیادت واسطے گئے تو صحابی تو ہڈیاں کا ڈھانچہ بن کے رہ گیا. تو آقا فرماتے ہیں تینوں کی بنیا چند لمحیاں دے اندر فرمایا سنیا جڑا تہاڈا خطبہ سنیا اور میرے کس قدر وجد اور عزت آئی ہے, میں اللہ کے حضور دعا کی تھی کہ اللہ آخرت میں مینوں کچھ نہ کہیں جو مینوں کہنا ہے زمین تے کہہ رہا. رسول اللہ نے فرمایا اور اللہ دے بندیا مانگ کے اللہ کو بیماریاں نہیں لگدیاں. اللہ کے حضور دعا کری دی کہ اللہ میری آخرت چنگی کر. ربنا آتنا فی دنیا حسنہ وفی الاخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رب کے کوئی مانگ کے بیماریاں نہیں لگدیاں, مانگ کے موت نہیں لگدی. جنہیں ساڈے ہاں میں مر جاواں تو چنگا وا, اس گل نال میں مر گیا ہوندا تو چنگا. یہ ہو گئے جملے اللہ کی زمین تے رب کے سامنے بولنا سب تو بڑا گناہ ہے. ساڈیاں خواتین دے اندر میں مر جانا کا جملہ اس قدر سرایت کر چکا ہے کہ اس کی عادی کوئی نہیں. اللہ اکبر. اللہ کا نام دے لوگوں فرمایا تسی زیادہ روو ہسو کاٹ اگر تانوں پتہ لگ جائے. یہی ہوئی وجہ ہے کہ معاشہ فرماندیاں نے اللہ دی قسمیں میں اللہ نبی نال زندگی گزاری ہے. ما رأیت رسول اللہ مستجمیان قدو. اللہ دی قسم ہے میں کبھی بھی نبی نو کیا کلا کے ہستیاں نہیں دیکھیا. میں کبھی بھی اللہ دے نبی نو ڈاٹا کر کے ہستیاں نہیں دیکھیا. اسی نبی دے امتیاں ساڈے جناب علی اسی موبائل دے کمیٹیاں شروع ڈال لئے اسی نہ اچھل کود کرنے نہ اچھی اچھی ہسنے اور کیڑے نبی دا امتیاں نوں جڑا کبھی کہتا لا کے ہسیا ہی نہیں. فرمایا دے العبد سقيم من الخطايا وقد أقبل زیادہ حسن دی انہاں دے دل کو بجائے زیادہ بندہ سے دل مردہ, زیادہ بندہ کھاوے تے دل مردہ, زیادہ بندہ ویلا رہے اللہ دی عبادت تو دور تے دل مردہ. اللہ اکبر. اللہ کہنا دے لوگو فرمایا میں کبھی بھی اللہ دے نبی نو میں کلا کے ہسدیاں نہیں دیکھیا. اسی کتنا ہسنے فلماں دے ڈرامے دے کمیڈین شوواں دے انہاں دیاں جوڑتاں بازیاں دے. خدا دی قسمیں ایک گندا گند ساڈے اندر اتنا سرایت کر چکیا ہے کہ اتنا سی ہس رہے ہیں کہ سانو رونا ہی بھول گیا ہے. اتنا سی ہس رہے ہیں کہ سانو اللہ دے سامنے رونا بھول گیا ہے. اللہ اکبر. اللہ اور اتنا دیا گلاں تے ہسدیاں نہ ریا کرو. اتنا نو جناب علی انٹرٹینمنٹ سمجھ کے نہ سنیا کرو. خدا دی قسمیں اتنا نو ہساؤندیاں نہ دیکھیا کرو, اتنا ظالماں نو مردیاں دیکھیا کرو. اللہ کنیاں دردناک انہاں دیاں موتاں بناوندا ہے. اللہ اکبر. اللہ کہنا دے لوگو آنسوں دی بڑی قدر ہے, آنسوں دی بڑی قیمت ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام روئے نے 40 سال روئے نے بیٹے کی جدائی اندر. پتر بچھڑ گیا ہے, بچھڑ گیا دی یاد ہمیشہ اتھی دفن جنانوں کریے مٹی آ سنا دی اتھی دفن جنانوں
علیہ السلام بیٹے دی جدائی اندر اللہ دے سامنے رویا ہے کہ رب نے آنسو دی اتنی قدر پائی ہے. اللہ فرماتے ہیں انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ. وہ ساڈے نال گلاں کردا رہیا, وہ ساڈے کول روتا رہیا کہ فرمایا پھر اساں قدر کتنی پائی کہ اساں یوسف بچہ لیا سی جوان دیتا ہے, اساں یوسف آم لیا سی نبی واپس کیتا ہے, اساں یوسف آم لیا سی تے مصر دا بادشاہ بنا کے کیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ فکر جی رب دے اگے رونا ایک بڑی اہم عبادت ہے, اللہ دے سامنے رونا ایک بڑا عظیم ہے. آج دا رونا مارے دن در کل دیا سن کسے کام نہیں, کل دا رونا کسے کام نہیں, کل دا دنیا ساری کرنا کسے کام نہیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جہنمی نہ رون گے, نہ رون گے, نہ رون گے اللہ دے سامنے. آقا فرماتے ہیں اگر جہنمیاں دیاں آنسواں دے اندر کشتیاں میں چلائیے تے کشتیاں میں چل جان گیاں, یہ نہ اللہ دے سامنے رون گے. پیر جی اس وقت دا رونا کسے کام دا نہیں, اس وقت دا رونا کسے جنابری کا آرامد نہیں, اس وقت دا چیخنا کسے کام نہیں. آج وہ شام تک تیرے کو ٹائم ہے, شام تک تیرے کو وقت ہے, مہمان جا رہے ہیں رب دے سامنے نہ لائی کیونکہ اللہ دے سامنے سارے خلاف درخواست نہ دے دے. اللہ اکبر. اللہ جی پھر نہ نصیبات نہ المقدرہ دے. اللہ اکبر. اللہ کائنات دے لوگوں رون والے بن جاؤ. اللہ نو آنکھوں بڑی پسند ہے جدے وچوں آنسو آ جائے. اللہ اکبر. اللہ کائنات دے لوگوں جڑا بندہ رو سکتا ہے نا وہ اللہ دے قریب ہو جاتا ہے, وہ اللہ دے نیڑے ہو جاتا ہے. آخری بات میرے نبی دے دور دے اندر ایک بی بی ہے جس کا نام خولا رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ ایک دن جو گھر دے اندر موجود نے تے خامد نے کیا انتی کدہری امی, تو انجی جی میں میری ماں ہے. اللہ اکبر. اللہ یہ عرب کا رواج ہے جناب کے زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج چل رہے ہیں کہ دور کے اندر سی کہ جڑا بیوی نو ماں کہہ دے یا بہن کہہ دے یا بیٹی کہہ دے طلاق واقع ہوتی ہے, اور ایسی طلاق کہ دوبارہ میاں بیوی دوبارہ نکاح کے اندر نہیں جمع ہو سکتے. خامد نے کہہ دیتا ہے اللہ اکبر. اللہ کہ خولا روندی روندی آ گئی ہے میرے نبی دے دروازے سے, دروازہ بج بجایا. اللہ کے نبی نام فرما رہے ہیں معاشہ نے دروازہ کھولیا تے فرمایا کی گل ہے جی میں اللہ کے نبی نو ملنا ہے, میں خدا کے نبی دے نال ملاقات کرنی ہے. تے ماں فرماتی ہے بی بی چلی جا میرا نبی آرام کرتا ہے. صبح آئی پھر آئی. اللہ اکبر. اللہ لیکن انہیں جانا کتے سی ماں کنڈی لائیے پیاشا میرے نبی دے دروازے دے گزرا کری ماں خولا میرے نبی دے دروازے دے بچی بیٹھ گئی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا کون ہے دروازے دے جی ایک مسکین جی عورت ہے, ایک مالی جی عورت ہے جو اپنے نال ملاقات کرنا چاہتی ہے. فرمایا ایسا تو اندر بلا بلا لے کیا میرے کو کوئی مجبوری بن گئی ہے جی اپنی رات تیرے دروازے پہ آ گئی ہے, ورنہ خاندانی عورتاں اپنی رات مقدم بار نہیں آیا کر دیا. اللہ اکبر. اللہ خدا آ گئی ہے کہ فرماتی سونیا پورا رب اپنی نیند کے اندر مگنے کہ اچانک میرا گھر اٹھڑ کے رہ گیا. اللہ کے نبی جی اچانک میرا گھر اٹھڑ کے رہ گیا ہے, میرے گھر کا شرازہ بکھر گیا ہے. اللہ فرمایا ہوا کہ سونیا میرے خامد نے کیا ہے تو میری ماں لگنی ہے, تو جی میں میری ماں ہے. اللہ اکبر. اللہ تو سونیا اگر پرانے قانون رکھیے تو طلاق ہو گئی ہے. فرمایا ہاں خولا طلاق ہو گئی ہے. اللہ اکبر. اللہ سونیا یہ گل تو کوئی نہیں نا, میں تو آگے پڑھائی تاں کچھ تو کرو نا. اللہ دے نبی جی, اللہ دے نبی جی کچھ تو کرو, میرا گھر ہسدا وسدا رہے. اللہ دے نبی جی کچھ تو کرو نا, میں اپنے بچیاں دے وچ باد رہا, میرے گھر کا چمن گلستان
گلستان مہکتا رہے. اللہ کے نبی جی بڑا جسم میں کدے جاواں گی تے میرا خاوند کدے جائے گا. اللہ اکبر. اللہ سونیا کچھ تے کرو نا. فرمایا خولا سن لا ایتھے میں کچھ نہیں کردا, ایتھے جو کردا ہے آسمان دا رب بھی کردا ہے. ایتھے جو طاقتاں چلدیاں نے, جو حکم چلدے نے, آسمان دے رب دے چلدے نے. اللہ اکبر. اللہ تے ماں خولا دی اکھاں وچوں آنسو جاری نے. فرمایا اللہ کے نبی جی اللہ نے کبھی فرمایا خولا انتظار کرو جی اللہ کا پیغام آ گیا تو میں دس دیا گا. اللہ اکبر. اللہ لیکن وہاں خولا میں قربان جاواں ہائی کورٹ والوں کال ختم کیتی ہے تے خولا نے ڈائریکٹ سپریم کورٹ کے اندر اپنی کار بنا لی ہے تے اللہ کے اگے رونا شروع کر دیتا ہے. خولا روئی جا رہی ہے. فرمایا اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا, اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا, بتا تیری کامل رضا کس لیے ہے. تیرے در سے یوں ہی لوٹ جائیں, یہ در کس لیے ہے, یہ گھر کس لیے ہے. اللہ کے تیرے بھوے تم انجی جانا ہے, کس در کا فائدہ تو کوئی نہیں نا. مولا کریمہ تیرے دروازے تم انجی جانا ہے نا, کس دروازے کا فائدہ تو کوئی نہیں نا. خولا رو رہی ہے, آنسو بہا رہی ہے. اللہ آج خولا نے مر جانا ہے تیرے بوئے تے ربا, آج ہنجوں بہا دنا مر جانا ہے تیرے دروازے تے ربا. اللہ اکبر. اللہ ماں خولا رو رہی ہے. اللہ نے قرآن نازل کیتا قد سمع اللہ قول الذی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. سورہ مجادلہ. اللہ نے خولا دا رونا, اللہ نے خولا دا اپنے نال شکوا کرنا, گلا کرنا, اپنے نال جھگڑا کرنا اللہ نے نہ پسند آیا. اللہ نے جناب علی اس سورت کا نام ہی مجادلہ رکھ دیتا, جھگڑا کرنے والی. اللہ اکبر. اللہ اور خولا دے آنسو اللہ نے انہیں پسند آئے. قیامت دیا کندہ تک اللہ نے قانون ہی بدل دیتا ہے, قیامت دیا دیواراں تک اللہ نے قانون ہی بدل دیتا ہے. فرمایا ہوں کوئی بندہ اپنی بیوی میں ماں بہن کوئی ایسا رشتہ جڑا حرمت والا ہے وہ کہہ دے گی طلاق نہیں ہوئے گی, ہاں انہوں کفارہ دینا پڑے گا, 60 مسکینہ نو کھانا کھلاوے, تے 2 ماہ دے لگاتار متتابعین روزے رکھے. اگر 29 روزے رکھ لے 3 چھڑ دیتا پھر شروع تو پھر ایک تو فرمان لگاتار روزے رکھے, 60 مسکینہ نو کھانا کھلائے, کیا گردن آزاد کرے. ایک فارے نے لیکن خولا دی آنکھ دے وچوں نکلن والے آنسو نے خدا دی قسم اللہ نے جاہلیت والے قانون کو ختم کر کے اسلام میں خولا کے رون کی وجہ پر نواں قانون عطا فرما دیا. اللہ اور یہ خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن سیدنا عمر جہاد واسطے کافر دے نال جا رہے ہیں. سیدہ خولا کھڑیاں بزرگ عورت. فرما عمر کہتے ہیں میری گل سن, حضرت عمر سواری تو تیرے کول آئے, کنی دیر کھڑے رہے, گفتگو چلتی رہی, عمر ہاتھ بن کے کھڑے رہے خولا کے سامنے. جب واپس گیا ساتھیاں نے پوچھا ایک کون ہے بزرگ عورت, اساں جہاد واسطے جانا ہے, کنی دیر تانوں ہو گئی کھڑے ہوئے گلاں سنتے پے جے, ایک کون ہے بی بی. فرمایا سیدنا عمر فرماتے ہیں اللہ کے بندے ایک خولا ہے جڑی زمین تے گل کرے اللہ سن لیتا, عمر کیوں نہ سنے دی ان کی گل تے آسمان دے رب نے کان لا کے سن لی سی. عمر کی ضرورت خولا دی گل نہ سنے. محترم بھائیو اکھ دے وچوں ہر نکلنے والا آنسو قدر رکھدا ہے, او دی قیمت ہے, او دی اہمیت ہے, او دا ایک وقار ہے. کاش سانو چیز سمجھ آ جائے, سانو ذوق اور شوق پیدا ہو جائے. اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی دے اندر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.